آج ہم اسی پر گفتگو کریں گے۔ ایک نہ ایک دن آنا ہے، سفر آخرت کی طرف جانا ہے۔ ہر ایک کی اپنی اپنی باری ہے، کسی کا آج سفر آخرت ہے، کسی کا کل، کسی کا پرسوں۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ سفر آخرت ہے کیا۔ آج ہم دنیا میں رہ کر ہم دولت کماتے ہیں، کس لیے؟ کرنسی جمع کی جائے، آج اچھا ہو جائے، کل اچھا ہو جائے، بچے اچھی زندگی گزار سکیں، بچوں کے لیے اپنی زندگی بہتر کرنے کے لیے ہم مال جمع کرتے ہیں، کرنسی کماتے ہیں۔ کس لیے؟ کہ ہر کام جب دولت ہوگی تو ہر کام اچھا ہوگا۔ دولت ہوگی، شادی اچھی ہو جائے گی، دولت ہوگی، بچے پڑھ لکھ کر بڑے ہو جائیں گے، دولت ہوگی، دنیا کے معاملات اچھے ہو جائیں گے۔ دنیا کی زندگی کے لیے ہم کرنسی کے محتاج ہیں، دولت کے محتاج ہیں۔ اگر مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو یہ سمجھ آ جائے کہ یہ دنیا کی کرنسی، دنیا کی دولت دنیا میں فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، ہمیں کون سی کرنسی چاہیے، ہمیں کون سی دولت چاہیے؟ اگر بندے کو یہ پتا چل جائے کہ مجھے کون سی دولت چاہیے، میں کس دولت کے پیچھے پھر رہا ہوں، مجھے تو وہ دولت چاہیے جو نیکیوں کی صورت میں ہو، جو آخرت کا سامان بنے، جو آخرت میری اچھی کر دے، مجھے وہ دولت چاہیے۔ دیکھیے، انسان اس دنیا میں آتا ہے، اگر ہم نے ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہے، شفٹ ہونا ہے، موو ہونا ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم اس مکان کو فروخت کرتے ہیں، ضرورت کا ساز و سامان ساتھ لے کر جاتے ہیں، ردی سامان وہیں چھوڑ دیتے ہیں، فضول سامان وہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ کون سا سامان لے کر جاتے ہیں؟ جو ہماری ضرورت کے مطابق ہوتا ہے۔ ہم ایک کنٹینر بھرتے ہیں، ٹرک بھرتے ہیں، جس میں فرنیچر آ گیا، گھر کی ضروریات کے سامان وغیرہ آ گیا۔ ہم یہاں سے شفٹ ہوئے، لاہور چلے گئے، جو گھر کی ضرورت کا سامان تھا وہ ساتھ لے کر چلے گئے۔ اب ذرا غور کرنا، ہم نے وہاں سے ہماری نوکری، ہماری جاب، یا ہم نے شفٹ ہونا ہے مکہ کی سرزمین پر، مدینہ شریف میں ہم نے شفٹ ہونا ہے کہ باقی سانس ادھر گزار لیں، ادھر ہی جاب کر لیں گے، ادھر ہی زندگی گزار لیں گے، تو ہم کیا کریں گے؟ اب جہاز پر کنٹینر نہیں جائے گا، ہم جو ضروریات کا سامان ہوگا، سامان سے مراد کیا؟ 2 بری کیس، ٹھیک ہے، جس میں ہماری جویلری ہوگی، ہمارا ساز و سامان ہوگا، ہمارا نقدی ہوگا، ہم اس میں رکھیں گے۔ جتنا سامان ہوائی جہاز، جتنی اس ٹکٹ پر لکھا ہوتا ہے، اتنا سامان 1 بری کیس، 2 بری کیس، یعنی کہ 20 کلو سے لے کر 60 کلو تک لے جانے کی اجازت ہوتی ہے۔ ہم چلے جاتے ہیں۔ جس طرح فاصلہ بڑھتا جاتا ہے، سامان گھٹتا جاتا ہے۔
ٹھیک ہے، ایک شہر سے لے کر دوسرے شہر تک جتنے سامان کی ضرورت ہوئی ساتھ گیا، باقی چھوڑ دیا۔ ایک ملک سے دوسرے ملک تک جانے کے لیے جتنے سامان کی ضرورت ہے وہ لے لیا، باقی چھوڑ دیا۔ اسی طرح بندے اس جہاں سے اگلے جہان جانے کے لیے وہاں کنٹینر نہیں جائے گا، ٹرک کا ساز و سامان نہیں جائے گا، وہاں کیا جائے گا؟ 2 بری کیس نہیں جائیں گے، وہاں ایک چھوٹا بری کیس جائے گا، وہ آپ کے ساتھ جائے گا۔ اس جہان کو چھوڑ کر دوسرے جہان میں جانے کے لیے ایک بری کیس جائے گا۔ وہ بری کیس کس چیز کا ہوگا؟ وہ تیرے نامہ اعمال کا ہوگا، وہ تیری نیکی اور بدی کا ہوگا، وہ تیری اچھائی اور برائی کا ہوگا، وہ تیرے ساتھ جائے گا۔ اگر تیرے عمل اچھے ہوئے تو جہاں تو چلا گیا، اس جہاں کو چھوڑ کر جس جہاں میں گیا جو تیرا اصلی ہے، تیرا ابدی ہے، جہاں تو نے ہمیشہ رہنا ہے، اگر تیرا وہ بری کیس، اگر اس میں تیری نیکیاں زیادہ ہوگی، ٹھیک ہے، پھر تیری قبر بھی اچھی ہو جائے گی، تیرا حشر کا میدان بھی اچھا ہو جائے گا، پھر تجھے جنت کا ٹھکانہ مل جائے گا۔ دیکھیے، یہ انسان کے اپنے ایمان کی کمزوری ہے، خدا کی قسم۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے اس دنیا کو اپنا لیا۔ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، یہ دنیا فانی ہے، فنا ہونے والی ہے۔ یہ دنیا مٹی سے بنی ہے، یہ دنیا گارے سے بنی ہے، فنا ہو جائے گی۔ ہمیشہ کس نے رہنا؟ ہمیشہ کس نے رہنا؟ اللہ نے اس دنیا کو مٹی سے بنایا، اللہ نے اس دنیا کو گارے سے بنایا۔ خود بھی انسان ختم ہو جاتا ہے، جہاں رہتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ نے جہاں ہم نے ہمیشہ رہنا، اللہ نے جنت کو کس چیز سے بنایا؟ جنت کو سونے سے بنایا، جنت کو چاندی سے بنایا، جو ہمیشہ رہنے والا، جو مٹنے والی نہیں۔ تو جہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، جس جنت میں رہنا ہے، اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو پھر جنت میں جائیں گے اور ہمیشہ رہیں گے۔ اور جہاں اگر دنیا میں رہ کر اگر ہمارے اعمال بد ہوں گے، جو چیز ہم نے کمانی ہے، اگر ہم وہ کما نہ سکیں تو پھر ٹھکانہ کیا ہے؟ پھر ٹھکانہ جہنم ہے، پھر ٹھکانہ تیری قبر ہے۔ قبر بھی کون سی؟ جو دوزخ کا گڑھا بن جاتی ہے۔ اچھے اعمال کرنے سے جنت کا باغ تمہاری قبر بن جاتی ہے، اور برے اعمال کرنے سے انسان کی قبر جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے۔ یہ انسان کی اپنی سوچ ہے، خدا کی قسم۔ انسان سوچتا ہے تو پتہ چلتا ہے۔ کسی نے حضرت نوح علیہ السلام سے، بلکہ نوح علیہ السلام نے کتنی زندگی پائی؟ 1500 سال کی زندگی پائی، 1050 سال کی زندگی پائی، ٹھیک ہے۔ کیا کیا انہوں نے؟ دنیا میں آئے، زندگی کتنی؟ 1050 سال کیا۔ 40 سال کے اندر آپ کو نبوت مل گئی۔ 40 سال کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت مل گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 950 سال آپ نے کیا کیا؟ تبلیغ کی۔ جو آپ کا بھی مشن ہے، میرا بھی مشن ہے، ہم سب کا مشن ہے تبلیغ کرنا، اچھی بات بتانا، اچھی بات پہنچانا، اچھی بات سمجھانا۔ یہ صرف مولویوں کا حق نہیں ہے، علماء کا حق نہیں، عالموں کا حق نہیں، یہ آپ کا بھی حق ہے۔ اپنی اولاد کی تربیت کرنا ماں باپ کا بھی حق ہے، ان کو اچھی بات سمجھانا آپ کا بھی حق ہے۔
میرا بھی حق ہے، ہم سب کا حق ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ میں لگا دیے، اللہ کی باتوں میں لگا دیے، اچھی باتوں میں لگا دی۔ کتنے؟ 950 سال ان باتوں میں لگا دی۔ لگانے کے بعد امت بڑی سنگ دل تھی، سخت دل تھی، مقدر اچھے نہیں تھے، نصیب اچھے نہیں تھے۔ خدا کی قسم، اگر اچھا عمل مل جائے، اچھی بات مل جائے، اچھے لوگ مل جائیں، اچھی گفتگو مل جائے تو غنیمت جانو، اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ اللہ کا نبی نوح علیہ السلام تبلیغ کتنی کی؟ 950 سال۔ بندے کتنے ایمان لائے؟ 9۔ بندے کتنے ایمان لائے؟ 9۔ چند بندے ایمان لائے، گنتی کے برابر بھی نہیں۔ پھر کیا کیا؟ دل دکھی ہوا، دل پریشان ہوا، دل مصیبت میں مبتلا ہو گیا۔ اللہ، ساری زندگی تیرا کلمہ پڑھاتا رہا، ساری زندگی لوگوں کو اچھی باتیں بتاتا رہا، لوگوں کو نیکی کی تلقین کرتا رہا، برائی سے منع کرتا رہا۔ مالک، ان لوگوں نے تو میری سنی نہیں۔ فرمایا میرے نبی کیا چاہتا ہے؟ اللہ اب یہ رہنے کے قابل نہیں، اگر میری بات نہیں سنتے خوش نصیب ہو۔ میرے رسول نے تمہیں یہ نہیں کہا، میرے رسول نے آپ کو یہ نہیں کہا، اپنے رب کو یہ نہیں کہا۔ طائف میں میرے رسول پر کتے چھوڑے گئے کاٹنے کے لیے، دونوں طرف لوگوں کو اٹھایا گیا پتھر برسانے کے لیے، لیکن میرے رسول نے یہ نہیں کہا اللہ ان کو تباہ کر دے۔ میرے نبی نے پھر بھی تمہاری ہدایت کی دعا مانگی۔ تو خدا کی قسم، نوح علیہ السلام نے کیا کیا؟ جب دل دکھی ہوا، انہوں نے رب کی دعوت کو قبول نہ کیا، تو پھر کیا کیا؟ اللہ تباہ کر دے، اللہ اس قوم کو نیست و نابود کر دے، ذلیل و خوار کر دے، رسوا کر دے۔ اسی وقت طوفان آیا، ساری قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ طوفان کے بعد بھی حضرت نوح علیہ السلام 60 سال تک زندہ رہے۔ طوفان نوح کے بعد بھی 60 سال زندہ رہے، اور پھر کیا کرتے رہے؟ اللہ سے معافی مانگتے رہے، استغفار کرتے رہے، توبہ کرتے رہے کہ اللہ انہوں نے تو میری نہیں مانی، ختم ہو گئے، مولا میں تیرا شکر ادا کر رہا ہوں۔ شکرانے کے نفل پڑھتے رہے، اللہ کو یاد کرتے رہے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام سے رب نے پوچھا کہ موسیٰ میری موت کو کیسے پایا؟ تو نے میری موت کو کیسے پایا؟ یہ کوئی عام آدمی کی بات نہیں کر رہا، اپنی نہیں کر رہا، آپ کی نہیں کر رہا، یہ اللہ کے کلیم کی بات کر رہا، موسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہا ہو، جنہوں نے رب سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا۔ اب اللہ پروردگار عالم پوچھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے میری موت کو کیسے پایا؟ یہ موت جو ہوتی ہے نا، قرآن میں اس کا ذکر موت کا ہے کیا؟ ذائقے کا ہے، ذائقے کا۔ ہم کوئی چیز میٹھی کھاتے ہیں تو زبان ذائقہ بتاتی ہے کہ یہ چیز میٹھی ہے، کڑوی کھاتے ہیں تو زبان بتاتی ہے یہ چیز کڑوی ہے۔ موت ہے کیا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔